بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے حاضر خدمت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور خاص الخاص بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ بات رکھوں گا۔ بات کیا ہے؟ بات میری اور آپ کی ہے، بات دنیا کی ہے، بات آخرت کی ہے، بات یقین کی ہے اور بات عمل کی ہے۔ آپ کے سامنے آج بات رکھی جائے گی جناب حافظ صاحب کی، جو کہ اس وقت بمبر آزاد کشمیر کی تحصیل سمانی کے اندر ایک چلنے والا بہترین مدرسہ، بہترین اسکول، جو کہ صفا ایجوکیشن سسٹم کے تحت چل رہا ہے، وہاں کے قاری صاحب، حافظ صاحب آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ فکر آخرت کیوں ضروری ہے؟ میں ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزار دی زندگی، ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزار دی زندگی، اب نیا زیر زمین تنگ گر کیسا لگا، اب نیا زیر زمین تنگ گر کیسا لگا۔ یہ تو اسی کو پتا ہوگا جو دنیا سے جا چکا ہوگا، قبر کی منازل طے کر رہا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں قاری صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے ہم اس مختصر سے کلپ کے اندر آج ہم جاننا چاہیں گے فکر آخرت کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں، ہماری ہدایت کی محور و مرکز کتاب قرآن مجید ہے اور ہمارا مکمل ضابطۂ حیات اس میں موجود ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں نے آیت بینات آپ کے سامنے، آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال ہم سے، مومنین سے خطاب فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ ہر ذات کو، ہر نفس کو غور کر لینی چاہیے اس بات پر کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اب کل جو یہاں پر مراد ہے، جو ذکر ہے، اس سے مراد، اس کل سے مراد کیا ہے؟ تو سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس کل سے مراد آخرت کا دن ہے۔ اب آخرت ایک جہان ہے اور اس جہان کے لیے ہمیں تیاری کا حکم ہے، جس طرح کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے، بے شمار احادیث پاک سے آخرت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس حدیث پاک کو کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کو قید خانہ کیوں قرار دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک عارضی جہان ہے اور اس کا ابدی جہان وہ آخرت ہے، اور آخرت کے اندر بڑا ایک وسیع مفہوم ہے۔ آخرت دراصل میں آگے آنے والے مقام کو کہتے ہیں اور آگے آنے والے مقامات بے شمار ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مقام، ہم اس جہان سے جب رخصت ہوں گے تو سب سے پہلے مقام سے جس سے ہماری ملاقات ہوگی اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عالم برزخ کے اندر
بھی ایک ایسی جہان ہے جو وسیع جہان ہے، اس کی بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، یہ بھی آخرت ہے۔ اسی طرح عالم حاشر ہے، میدان محشر ہے، اس کی بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے بھی بیان کیا گیا۔ لیکن پہلا مقام عالم برزخ ہے، آج ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ عالم برزخ میں ہم کیا جاننا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں عالم برزخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو وضاحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن جب قبر کی طرف اس قبر عالم برزخ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، قبر میں وہ جاتا ہے، عالم برزخ جو اس کا ایک جہان ہے، اس کا جب اس سے آغاز ہوتا ہے، اس آغاز کے سلسلہ کے شروع میں فرمایا کہ اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے، علماء کرام سے ہم سنتے ہیں۔ پہلا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب پاک پروردگار کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کی بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت میں کس قدر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کل کس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور آج ہم اس دنیا کی دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، کیا ہمارا من ربو کا جو سوال ہے اس کے جواب کی تیاری ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ نمبر 2 آگے ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ دین ہے، یا اس سے قبل جو انبیاء آتے رہے وہ دین ہے؟ اب ان کی بھی تیاری۔ پھر سوال ہوگا کہ جو باقی ادیان ہیں وہ تو منسوخ ہو چکے، تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیوں نہ اپنایا؟ لیکن بہرحال ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے حضور کی امتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال ہمارا جو چل رہا تھا، وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم جواب دیں گے دینی الاسلام۔ اب دینی الاسلام، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام۔ اب اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی تعریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا اس کا بھائی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، فرمایا وہ مسلمان ہے۔ اس سوال کے جواب کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیسرا جو لاسٹ سوال ہے جو ضروری ہے انتہائی، وہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا کے اندر اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہاں پر شارحین نے لکھا ہے کہ ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ مبصر ہے، محسوس مبصر ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جلوہ گھر ہوگی قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخر الزمان نبی ہونے کا انکار۔ اس کو دیکھنے جسے کہ ختم نبوت کا مسئلہ، آپ دوسرے لفظوں میں اس کو سمجھ لیں۔ اب دیکھیں تیسرا سوال ہے اور لاسٹ سوال ہے، اور شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ جو بندہ اس سوال کا جواب نہ دے پائے گا وہ عالم برزخ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عالم برزخ میں کامیابی کا راز ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس پرفتن دور کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت اپنے دل کے اندر سمو کر رکھنا اور اس کی پہچان رکھنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہماری آخرت بھی اگر بننے جا رہی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے بننے جا رہی ہے، اور ہماری آخرت کا اگر کوئی محور اور مرکز ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حضور کی ذات کے متعلق جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت اصل ہے اور یقیناً ہے، اور ہم بالکل عارضی جہان میں رہ رہے ہیں، اس میں تو ہمیں پتہ نہیں پل کا بھی۔ بہرحال عقیدہ ختم